السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم WIU کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں پہ کچھ وقت کے لیے بولنے کا موقع دیا۔ ہم یہاں پہ آپ کے سامنے دو باتوں کا بس ڈسکرائب کریں گے۔ ایک جو نام ہے زکیہ ظافری، دوسرا واٹ از آور رول۔ ماتم سے ہمارے درد دور نہیں ہوتے، ظلم چلانے سے ہمارا ظلم ختم نہیں ہوتا۔ سوال اس بات کا ہے کہ اس امت کے لیے ہم نے کیا حق ادا کیا ہے۔ ہر ایک انسان اپنی روح کو اپنے دل سے ملا کے دیکھے کہ آخر اس امت میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا۔ جب ہم اس چیز پر غور فکر کرنا شروع کر دیں گے تو الحمدللہ ظلم کا خاتمہ ضرور ہوگا۔ پہلی چیز جو زکیہ ظافری کا معاملہ ہے، آپ کا تعلق کھانڈوا سے تھا، مدھیہ پردیش۔ آپ کی پیدائش 1939 میں آپ پیدا ہوئی تھی۔ 1969 میں کچھ رائٹس ہوئے تھے کھانڈوا میں، مدھیہ پردیش میں، جس سے ان کو وطن سے دور کر دیا گیا، ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اور 1971 میں وہ گجرات تشریف لائے۔ 1977 میں ان کے جو شوہر تھے احسان ظافری، وہ ممبر آف پارلیمنٹ بنے۔ آپ کو معلوم ہے ممبر آف پارلیمنٹ کیا ہے؟ یہ باڈی ہے، ایک لیجسلیچر ہے جو ہندوستان کے لیے قانون بناتی ہے۔ جیسے ہماری اسٹیٹ میں قانون بنانے والی جو باڈی ہے وہ اسٹیٹ لیجسلیچر چلاتی ہے، جسے ہم ویدھان سبھا کہتے ہیں۔ اسی طرح پورے ہندوستان میں قانون بنانے والی جو باڈی ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ تو آپ پارلیمنٹ کے ممبر 1977 میں بنے۔ 2002 میں حادثہ ہوا۔ اس حادثے میں آپ کے گھر میں جو شہادت ہوئی، جو موتیں ہوئی ہیں، جیسا کہ ریکارڈ کہتا ہے کہ 31 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ دیکھیے، جب ہم کسی کو کہانی سنیں گے تو کہانی تک بن جائے گا اور تاریخ وہ چیز ریپیٹ کرتی رہے گی، وہ کہانی پھر آپ کے سامنے آئے گی۔ وہ جو 31 تھے ان کو تو زندہ جلا دیا گیا، اور جو 35 تھے ان کا پتہ نہیں چلا، ان کی لاشوں کا۔ رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے قریباً 68 لوگوں کو ختم کیا گیا۔ سوچیں یہاں پہ ہم لوگ کتنے لوگ ہیں، اس کو بند کر دیا جائے اور جتنا جلا دیا جائے۔ تصور کر لیجئے 2 منٹ کے لیے، تو خود آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہمارے آگے زندگی ہمیں کیا کرنا ہے۔ کیا ہم اسی طرح ماتم منائیں گے کیا؟ اس کے بعد جو ہے زکیہ ظافری نے اس کو قانونی لڑائی لڑی، اس کے لیے گجرات سے لڑائی شروع ہوئی، اور 2006 میں یہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ پہنچا۔ 2006 میں سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ پہنچا تو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا 2008 میں۔ ابھی قانون کا جو ایک سرکل ہے کیسا ہے، آپ کو اس میں انالائز کریں گے۔ 2006 میں سپریم کورٹ، جو کہ ہماری ہندوستان کی سب سے بڑی کورٹ ہے، ہمارے یہاں ہندوستان میں 3 طرح کے کورٹ ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں، ہائی کورٹ ہوتے ہیں، سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ از دا لاسٹ کورٹ آف انڈیا، اس کے بعد کہیں سنوائی کا نہیں رہتا انڈیا کے اندر۔ تو 2006 میں سپریم کورٹ پہنچا، تو سپریم کورٹ نے آرڈر کب دیا اس کے لیے انویسٹیگیشن کے 2008 میں، 2 سال بعد۔ یعنی جہاں پہ 69 لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے، تو جب بات سپریم کورٹ میں جاتی ہے تو سپریم کورٹ آرڈر کب دیتی ہے؟ 2 سال بعد، 2008 میں۔ جب آرڈر دیتی ہے تو انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جاتی ہے اور اس کی چھان بین کرتی ہے، اور 2012 میں وہ اپنا جو فیصلہ سناتی ہے۔ کیا فیصلہ سناتی ہے؟ اس کے جو آفیسر ہیں سفیشینٹ ثبوت نہیں ہے، اس لیے ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ 2008 میں جس میٹر کو سونپا گیا اس کا فیصلہ کب آ رہا ہے؟ 2012 میں، قریباً 4 سال بعد۔ زکیہ ظافری نے اس کو کیا کیا؟ اگین اس کا جو ہے چیلنج کیا۔ SIT رپورٹ، اسپیشل انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ جب کسی میٹر کو خصوص طور پہ چھان بین کرنا ہو تو یہ SIT تیار کی جاتی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے SIT رپورٹ کو اوکے کر دیا، اور 2020 میں اس میٹر کو کلوز کر دیا گیا۔ تو جو جنگ 2002 سے شروع ہوئی تھی، 2020 میں اس کو کفن پہنا دیا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجیے، 18 سال کورٹ کے چکر لگانے کے بعد انصاف نہیں ملا، جبکہ یہ ہر انسان جانتی ہے کہ 31 لوگوں کو زندہ جلایا گیا، 35 کی لاشوں کا پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ انصاف کا معاملہ ہے۔ آپ کو 86 سال کی عمر میں آپ کا 1 فروری 2015 میں آپ کا انتقال ہوا۔ یہ تھوڑی سی ہسٹری تھی۔ اب یہاں پہ ہمارا رول کیا ہے، اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، مفہوم میں اس کا بتا رہا ہوں
اگر کوئی ظالم اپنی کرسی تک پہنچتا ہے جس ذریعے کا استعمال کر کے، ابھی معلوم ہے ہمارے ہندوستان میں کیا چل رہا ہے، ڈیموکریسی چل رہی ہے. ڈیموکریسی کیا ہے؟ یہاں کا جو چیف ہے وہ کس سے چنا جاتا ہے؟ پبلک کے تھرو، آپ کے ووٹوں کے ذریعے چنا جاتا ہے. یہ بہت بڑا حق ہے اہل ایمان والوں کے پاس. جس طرح یہ حق غیروں کے پاس ہے، یہ حق آپ کے پاس بھی ہے. آپ کے ووٹوں کا استعمال کرنے کا آپ کو حق ہے. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے سے وہ چڑھا ہے اسی راستے سے آپ کو اسے ہٹانا ہے. اگر کوئی ووٹنگ کے ذریعے کسی سیٹ پہ پہنچتا ہے تو آپ کو ہٹانے کا ذریعہ بھی وہ ووٹنگ ہی ہوگی، دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا. جذبات سے دوسرا طریقہ کیوں؟ بادشاہت نہیں ہے. ڈیموکریسی میں بادشاہت میں فرق ہوتا تھا کہ بادشاہت میں جو قانون بنانے والا بھی بادشاہ ہوتا تھا اور قانون کو نافذ کرنے کی بادشاہ ہوتا تھا، اور اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا تو اس سے ڈیسیژن دینے والا بھی بادشاہ ہی ہوتا تھا. لیکن ابھی ایسا نہیں ہے. ڈیموکریسی میں کیا ہے؟ 3 سسٹم ہے. ایک آپ کا لیجسلیٹو سسٹم ہے، دوسرا آپ کا ایگزیکٹو سسٹم ہے، اور تیسرا ہمارا جوڈیشری سسٹم. یہ آپ کے رول کی بات کر رہے ہیں، اسے کہانی کی طرح مت سنیے گا، اپنی زندگی میں اس کا استعمال کر لیجیے. جب بھی پولیس تھانے جائیں، گورنمنٹ آفس جائیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ہماری امید ہے کہ امت کی جو شہزادیاں شہزادے ہیں وہ گونگے بیٹھے نہ رہیں، ان کی زبان کی طاقت ہو. اپنی زبان کی قلم کی طاقت استعمال کریے. اللہ فرماتا ہے میں نے اس قلم کے ذریعے تمہیں زمین سے آسمان تک پہنچا دیا، اور جس کا علم نہیں تھا اس کا علم ہم نے تمہیں کرا دیا. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سسٹم ہے 3، لیجسلیٹو سسٹم، ایگزیکٹو سسٹم اور جوڈیشری سسٹم. لیجسلیٹو سسٹم کیا ہے؟ جس میں قانون بنایا جاتا ہے، جیسے ہمارا پارلیمنٹ ہے اور اسٹیٹ لیجسلیچر ہے، اور ہمارا جو ایگزیکٹو سسٹم جو قانون کو نافذ کرتا ہے، جو کہ ہمارے منسٹر کہلاتے ہیں، اور تیسرا جوڈیشری سسٹم جو ہماری کورٹ ہے. اب دیکھیے اگر ہم ان تینوں سسٹم کو درست کر لیں، جیسا کہ ریکارڈ میں ہے پارلیمنٹ میں قریب 47% جو لوگ ہیں سیویئر کرمنلز ہیں. اگر آپ اپنے ووٹ کے ذریعے ووٹ کو بیچ کے ظالموں کو بھیج رہی ہیں، اس وقت دنیا میں جو لڑائی ہے وہ انصاف پرست لوگوں کی اور ظالموں کے لیے. مذہب کی لڑائی نہیں ہے کہیں، یاد رکھیے. اگر مذہب کی لڑائی ہوتی تو کوئی بھی مذہب والا کسی مذہب کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا. لڑائی کسی ہے؟ ظلم اور انصاف کی. تو اگر ہم وہاں پہ صحیح لوگوں کو بیچتے ہیں تو ہم ایک امید رکھتے ہیں کہ انصاف قائم ہوگا. اسی طرح ایگزیکٹو سسٹم، اسی طرح جوڈیشری. ہمارے بچے کورٹ وغیرہ میں جائیں، ایڈوکیٹس بنے، ہمارے بچے IAS IPS بنے، دیٹ از دا ایگزیکٹو سسٹم. اگر ہم اس پہ کام کرتے ہیں تو ہمیں ایک راستہ نکلتا ہے. ہمارے ایک جنون ہونا چاہیے کہ انصاف کیسے قائم ہوگا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب بھی مصیبتیں آتی ہیں ہم دوڑ رہے ہیں، پاگل ہو چکے ہیں. کبھی یہ قانون، کبھی یہ قانون. اس جڑ کو صحیح کیوں نہیں کرتے؟ اس بنیاد کو صحیح کیوں نہیں کرتے جو ہمارے ابھی اختیار میں ہے؟ ایسا نہیں آپ کی ووٹنگ کے پاور چھین لیے گئے ہیں، لیکن ہم ووٹ کو بیچ دیتے ہیں، غلط لوگوں کو لاتے ہیں. یہ ہمارا بہت بڑا وہ ہے. اور یاد رکھیے جو جنگیں جو جیتی جاتی ہیں وہ تعداد سے نہیں جیتی جاتی. جنگوں کو جیتنے کا جو طریقہ ہے وہ تدبیر ہوتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے. کوئی بھی لشکر جب جنگ میں جاتا تھا آپ سمجھاتے تھے میرے صحابہ حسن تدبیر کا استعمال کرنا. there is no intelligence but your better planning. آپ نظام بنائیے. سب غور فکر کریں گھر کے بارے میں آپ کا کتنا خیال ہے، بچوں کے بارے میں کتنا آپ کا نظام ہوگا. ابھی بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ آپ نے فکس ڈپوزٹ کرنا شروع کر دیا. ابھی لڑکی کی شادی کے قابل بھی نہیں تو آپ نے شادی کی پلاننگ کر دی. ہر پلاننگ چل رہی. کیا امت محمدیہ پہ جو ظلم ہو رہا ہے کیا اس پہ کوئی پلاننگ ہے کیا ہمارے پاس؟ سوچے اپنے دل سے کیا پلاننگ ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندے تم کرتے کچھ ہو اور کہتے کچھ ہو. ایک بچہ ڈاکٹر کی تیاری کر رہا ہے اور مسجد میں دعا کرے مجھے انجینئر بنا دے. نعوذ باللہ کہ اللہ کو بیوقوف سمجھا ہے. تم دنیا میں اپنی جنت کو سجانا چاہتے ہو اور مسجد میں جا کے تم امام دعا کرتا ہے اللہ ظالموں کو ختم کرو اور تم آمین کہتے ہو. پیچھے سے ایک فرشتہ کہتا ہو اللہ کی آواز آتی ہے میرے بندے یہ بتا ظالم کو ختم کرنے کے لیے تو نے کیا کیا ہے. تمہاری پلاننگ تمہارے گھر کے لیے ہے، تمہاری پلاننگ تمہارے بچوں کے لیے ہے. ظلم میں ستم جو ہو رہا ہے، جب میں نے کہا کہ 31 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، ہم نے سن لیا کہانی، ختم ہو گئی بات. گھر پہ جائیں گے پھر اسی طرح دور شروع ہو جائے گا. ایک ارادے ہوتے ہیں، مضبوط ارادے. کچھ لوگ جو اللہ کی زمین پہ کام کرتے ہیں